وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12۔ آیت نمبر 11 کا ترجمہ ہے، اور جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 12 کا ترجمہ ہے، سنتا ہے وہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے، اس سے پہلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ ان منافقین کے دلوں میں بیماری ہے اور وہ انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ اب ان کی اس بیماری کی جو نشانی ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ نیک اور بد میں تمیز نہیں کر سکتے، بلکہ ہر ایک کو غلط سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ بیماریوں کے ساتھ ان کی علامات بھی بتاتے ہیں، اسی طرح اب ان کے اس مرض کی جو پہچان ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ اور ساتھ ہی اگلی آیت میں، آیت نمبر 12 میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جس شد و مت سے انہوں نے اپنی تعریف کی تھی کہ ہم فساد کرنے والے نہیں، اب اس سے بڑھ کر ان کی برائی بیان کی جا رہی ہے کہ وہی فسادی ہیں اور ان کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہے۔ آیت کے پہلے حصے میں وَإِذَا قِيلَ، قیلا قول سے بنا ہے جس کے چند معنی ہیں: بات، بولنا یا کہنا، دل کے خیالات، رائے، مذہب۔ یہاں پر کہنا مراد ہے یا پھر رائے دینا مراد ہے۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے لا تفسدو۔ لا تفسدو یعنی فساد نہ پھیلاؤ۔ تفسدو جو ہے وہ فساد سے بنا ہے جس کے معنی ہے بگڑنا، یعنی کسی چیز کا اعتدال سے نکل جانا اور نفع کے قابل نہ رہنا۔ اس کے مقابل صلاح کا لفظ ہے جس کے معنی ہے سنورنا اور نفع کے قابل ہونا۔ اس فساد اور صلاح میں بہت گنجائش ہے۔ نفس کا فساد، دو شخصوں کا فساد، ہر شہر کا فساد، کسی خاص ملک کا فساد اور زمین کا فساد۔ فی الارض یہ بتایا کہ یہاں آخری فساد مراد ہے، یعنی فی الارض کہہ کر اگلے لفظ میں فی الارض کہا گیا تو فی الارض کہہ کر یہ بتا دیا گیا کہ یہاں پر زمین کا فساد مراد ہے۔ تو منافقین سے کہا جا رہا ہے کہ تم خود بگڑے ہوئے ہو اور دوسروں پر تو مہربانی کرو، ان کو تو نہ بگاڑو اور اللہ کی زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقین کی بیماری جو ہے وہ پھیلنے والی تھی، متعدی بیماری تھی۔ اب یہاں فساد سے کیا مراد ہے، اس میں چند قول ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن، قتادہ اور صدی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ قول ہے کہ یہاں فساد سے مراد ہے علانیہ گناہ کرنا، کیونکہ علانیہ گناہ سے خدا کی رحمتیں بند ہو جاتی ہیں، عذاب نازل ہوتے ہیں، قتل و خون اور غارت گری شروع ہو جاتی ہے، چونکہ وہ لوگ موقع پا کر علانیہ گناہ بھی کیا کرتے تھے اور اس سے ان کو روکا گیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ فساد سے مراد کفار سے ملنا، ان کی تواضع خاطر کرنا اور ان کی خوش آمدیں کرنا۔ تو گویا یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ایک طرف ہو کے رہو، تمہاری یہ منافقانہ حرکتیں فساد پھیلا دیں گی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ فساد سے مراد ہے کہ مسلمانوں کے راز کفار تک پہنچانا، چونکہ منافقین مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، اس لیے ان کو کچھ مسلمانوں کی جنگی تدبیریں معلوم ہو جاتی تھی، پھر وہ کفار کو ان کی جا کر خبریں دیتے تھے۔ اس حرکت سے انہیں روکا گیا ہے۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ منافقین جو تھے وہ نو مسلموں سے مل کر، خفیہ مل کر ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف شکوک و شبہات ڈالتے تھے۔ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جب پرانے مسلمان اسلام پر مطمئن نہیں ہیں تو ضرور اسلام میں کچھ خرابی ہوگی۔ یہاں فساد سے ان کی یہی حرکت مراد ہے اور ان کی اسی حرکت سے ان کو روکا جا رہا ہے۔ اور آگے قالو یعنی انہوں نے کہا کہ انما بے شک ہم، نحن مصلحون بے شک ہم اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی کہ وہ جو کفار تھے، جو منافقین تھے، اب وہ جب ان کو روکا گیا کہ تم فساد نہ پھیلاؤ تو پھر وہ آگے سے کیا کہتے ہیں، مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو فساد پھیلانے والے نہیں ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، جس چیز کو تم فساد کہتے ہو اس کو ہم اصلاح سمجھتے ہیں، کیونکہ تمہارا اسلام فساد ہے اور ہم اس کو مٹانا چاہتے ہیں۔ تو خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ منافقین پر
دلی بیماری جو ہے ان کی اس قدر غالب آ گئی کہ برے بھلے کی ان کو تمیز نہ رہی، کیونکہ جب ان سے کہا جاتا کہ چغل خوری، غمازی، گناہوں سے ملک میں فساد برپا نہ کرو، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو بھلائی کرنے والے ہیں۔ وہ ان گناہوں کو، یعنی وہ گناہ جو کر رہے ہیں ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ بھلائی۔ جیسے کہ بعض بیمار میٹھی چیز کو کڑوی اور کڑوی کو میٹھی محسوس کرتے ہیں، یہی ان کا حال ہے، یعنی منافقین کا۔ جب انسان اپنے عیب کو ہنر سمجھنے لگے تو اس کی ہدایت جو ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے، کیونکہ وہ جاہل مرکب ہے۔ آج کل بھی آپ کو اس طرح کے بہت سے لوگ ملیں گے، اپنے ارد گرد دیکھیے، اور اگر آپ خدا نخواستہ ان لوگوں میں شامل ہیں تو اپنے آپ کو اس چیز سے نکال لیجئے کہ اپنی برائی کو بھلائی سمجھنا، خود کو سمجھنا کہ میں بس ٹھیک ہوں۔ اگر کوئی اصلاح بھی کر رہا ہے تو کہنا نہیں نہیں تم غلط ہو، میں ہی ٹھیک ہوں بس۔ تو یہ ہٹ درمی والا رویہ ہوتا ہے، ہمیشہ اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے کہ یہ جو آیات ہیں، آگے جو آیت نمبر 12 ہے، اعلیٰ، یہ حرف تنبیہ ہے۔ کبھی تو یہ لفظ غافل کو آگاہ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے اور کبھی مضمون کی اہمیت بتانے کے لیے، جس کا ترجمہ ہے خبردار۔ اور آگے ہے انہم، انا اس جگہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں کہ اس کلام کا کوئی منکر ہو یا اس کے انکار کا احتمال ہو۔ آگے ہے ہم المفسدون، یعنی کہ وہی فسادی ہیں۔ اب یہاں پہ منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہی مفسد ہیں، نہ کہ مسلمان، یعنی منافقین ہی فساد کرنے والے ہیں، مسلمان فساد کرنے والے نہیں ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ مسلمان فساد کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا مسلمان فساد کرنے والے نہیں، تم لوگ فساد کرنے والے ہو۔ اب دیکھیے جیسے منافقین نے اپنے کلام میں انما بول کر بتایا، یعنی پچھلے آیت میں انہوں نے کہا نا انما، کہ نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، تو اصلاح کرنا ہمارا کام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم فرما کر بتا دیا کہ فساد پھیلانا منافقین کا کام ہے، نہ کہ مسلمانوں کا کام ہے۔ آگے ہے مفسدون، یعنی کہ فسادی ہیں، وہی بگاڑنے والے ہیں، وہی فساد بپا کرنے والے ہیں۔ آگے ہے وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اب یہاں پہ دیکھیے وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے، یعنی وہ شعور ہی نہیں رکھتے اس بات کا۔ شعور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ شعور جو ہے وہ حواس کے جاننے کو کہتے ہیں، تو اس میں اس جانب اشارہ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ منافقوں کا مفسد ہونا ایسا ظاہر ہے کہ گویا آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، مگر ان کی آنکھیں بھی پھوٹی ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے ایسی کھلی ہوئی چیز کو بھی محسوس نہیں کر سکتے۔ دیکھیے ان آیات سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوا؟ ایک تو یہ حاصل ہوا کہ کفر در حقیقت فساد ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت ہے، اور بغاوت سے بڑھ کر کوئی فساد نہیں ہو سکتا۔ دوسرے یہ کہ اسلام اور شریعت مطہرہ کی اطاعت زمین کی اصلاح ہے، کیونکہ یہی وفاداری ہے۔ اور پھر یہ ہمیں سبق حاصل ہوا کہ جو کوئی اللہ والوں کا مقابلہ کرتا ہے، اللہ کے ولیوں کا مقابلہ کرتا ہے، وہ حق تعالیٰ کا مقابل قرار پاتا ہے، اور مقبول بندوں پر اعتراض کرنا در پردہ حق تعالیٰ پر اعتراض کرنا ہے، کیونکہ منافقین نے مسلمان پر اعتراض کیا تھا، نہ کہ اللہ پر کیا تھا، مگر جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کو اپنی طرف منسوب فرمایا، جیسا کہ بارہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اعتراضات ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کے جواب دیے، جو کہ قرآن پاک میں موجود ہیں وہ آیات۔ پھر ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ جو کوئی اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے کہ جو کوئی اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے، یعنی جو دنیا میں اللہ کا وکیل بن جائے کہ اس کے احکام اپنی کوشش سے پھیلائے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا وکیل بن جاتا ہے، کہ جو اس پر مصیبت پڑے تو خود دفع کر دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اطاعت رب کی فکر میں رہتا ہے تو پھر رب تعالیٰ اس کو دنیاوی فکروں سے بچا لیتا ہے۔ پھر ہم نے یہ سیکھا کہ صحابہ کرام کو فسادی کہنا منافقین کا کام ہے۔ منافقوں نے کہا تھا کہ ہم ہی مصلح ہیں، یعنی صلح کرنے والے ہیں، یعنی فسادی تم ہو، تو رب نے فرمایا کہ منافق ہی فسادی ہیں، کیونکہ صحابی جو ہیں وہ فسادی نہیں ہیں، اور کوئی بھی صحابی فسادی نہیں ہے۔ اور جو منافقین ہیں ان کی نمازیں، ان کی عبادتیں، سب کچھ کیا ہیں؟ فساد ہیں، سب کا سب فساد ہیں، کیونکہ ان کی یہ نمازیں ریاکاری ہیں، نفسانی ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہیں۔
صوفیہ کرام ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جس طرح عمدہ زمین میں جس قسم کا بیج ڈالا جائے گا اسی قسم کے وہاں پہ درخت اگیں گے۔ جو شخص پاراور درختوں کی بجائے خاردار کانٹے والے درخت بوئے گا وہ اس زمین کو بگاڑتا ہے اور اپنے کو ان فوائد سے محروم رکھتا ہے۔ اسی طرح انسانی دل میں ہر قسم کی استعداد ہے، اگر اس میں ایمان کا بیج بویا تو اس سے عمدہ پھل حاصل ہوں گے، اور اگر کفر کے بیج سے کفر کا بیج بوئے گا تو پھر اس کے ہاتھ میں کانٹے ہی لگیں گے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے، یعنی صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اس تفسیر کا مطلب ہے کہ اے منافقو، اپنے اس قلب کی کھیتی میں کفر اور نفاق کا بیج ڈال کر اس کو فاسد نہ کرو، بلکہ ایمان بو کر، عبادت کا پانی دے کر، نیک صحبتوں کی ہوا لگا کر پھلدار درخت پیدا کرو۔ مزید صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ انسان کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور دین سے بھی ہے، لیکن دنیا اور دین آپس میں ضد ہیں۔ دنیا کا سنبھالنا دین کو بگاڑنا ہے اور دین کی اصلاح دنیا کو فاسد کرتی ہے۔ حقیقت پر نظر رکھنے والے دین کی زیادہ فکر رکھتے ہیں اور بہت مرتبہ دین کے مقابلے میں دنیا کو بگاڑ لیتے ہیں، لیکن ظاہر بین لوگ جو ہیں وہ دنیا کو دین پر مقدم رکھتے ہیں کہ دنیا کے لیے دین کو برباد کر دیتے ہیں۔ منافقین انہی لوگوں میں سے تھے کہ جن کی نگاہ میں فقط دنیا کا حاصل کر لینا انتہائی کمال تھا، اس لیے وہ اپنے اس کام کو اصلاح کہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فساد قرار دیا کیونکہ یہ اپنی دنیا سنبھال کر دین کو بگاڑ رہے تھے، باقی کو چھوڑ کر فانی چیزوں کو اختیار کر رہے تھے۔ تو پھر باقی کو چھوڑ کر فانی چیزوں کو اختیار کرنا کیا ہے؟ فساد ہے۔ خیال رکھیے کہ صوفیہ کرام کے نزدیک دنیا وہ ہے جو حق سے غافل کر دے۔ خوراک اور پوشاک، زن و فرزند اور دیگر جائز کاروبار اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے لیے ہوں تو سب کے سب کیا ہیں؟ عین دین ہے۔ لیکن صرف اگر دنیا کے لیے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے لیے نہ